رب کائنات نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے باری تعالیٰ ہم ناقص العقل ہیں، والدین کا ادب کرنا کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر رب نے یہ بھی بتایا کرنا کیسے، فرمایا کہ جب یہ والدین دونوں میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، قرآن کے الفاظ، انہیں اف بھی نہ کہو۔ انسان کو نہ کسی کی بات ناگوار گزرے تو سب سے چھوٹا کلمہ ہلکا اظہار ناگواری کے لیے جو انسان کسی پہ ظاہر کرتا ہے کہتا اف۔ تو والدین کے اتنا ادب، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اور پھر فرمایا کہ انہیں جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ فرمایا قولاً کریما، قرآن کے الفاظ، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دینا۔ یہ جب والدین حیات ہو تب کا ادب ہے، اور جب جو والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر قرآن نے فرمایا یوں دعا کی جائے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے باری تعالیٰ جس طرح میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، میں کھانا نہیں جانتا تھا، میرے کھانے کا اہتمام یہ کرتے تھے، میں ستر پوشی نہیں جانتا تھا، میری ستر پوشی یہ کرتے تھے، میں طہارت کرنا نہیں جانتا تھا، مجھے پاک یہ رکھتے تھے، سردی سے مجھے یہ بچاتے تھے، گرمی سے مجھے یہ بچاتے تھے، بیمار ہو جاتا میری دوا دارو کا اہتمام یہ کرتے تھے، باری تعالیٰ میں چلنا نہیں جانتا تھا، چلتا تو لڑکا گر جاتا، سنبھالا یہ دیتے تھے، مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی۔ باری تعالیٰ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے، جو آج ہم کرنے بیٹھے ہیں۔ میرے چچا بھی ہیں اور ہمارے آصف بھائی، عاطف بھائی، عامر بھائی، ان کے والد محترم جو دنیا سے وصال ہو، ان کے دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ یہ ہمارے ایصال ثواب کرنے کی دلیل بھی ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو رخصت ہونے والوں کے لیے یہ دعا کی جائے، قرآن نے فرمایا۔ اسی طرح سورہ حشر کے اندر آتا ہے، سورہ حشر میں کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اب دیکھیں قرآن سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے، پڑھ کر دیکھیں۔ جو بعینی عمل ہم تیجے میں کرتے ہیں، کل میں کرتے ہیں، 40ویں میں کرتے ہیں، 11ویں شف کے موقع پہ کرتے ہیں، پونے کے موقع، سب ایصال ثواب کے ذرائع ہیں، نام مختلف ہے موقع محل سے، لیکن سب میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں جیسے آج جمع ہے، اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائی جو ایمان کے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ہمارے ایصال ثواب کی دلیل قرآن سے کہ ایمان والوں کا یہ وصف قرار دیا کہ جو مرنے میں دعا کی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ انس ان رجلا سأل رسول اللہ، انس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا، ہم اپنے مردہ بھائیوں کی طرف صدقہ کرتے ہیں۔ اب صدقے میں مال خرچ کرنا آ جائے، صدقے میں کھانا کھلانا آ جائے، صدقے میں جتنی چیزیں کسی کی حاجت ضرورت کو پورا کرنا آ جائے، تو ہم صدقہ کرتے اپنے انموتہ مردہ بھائیوں کی طرف سے۔ اور پھر فرمائے کہ وَنُحُجَّ عَنْهُمْ، ہم ان مردہ بھائیوں کی طرف سے حج کرتے ہیں، چاہے حج کر لیں، چاہے ہم کوئی بھی عبادت نمازیں پڑھیں، کوئی بھی عبادت کریں، اس کا ثواب ہم انہیں پہنچائیں۔
پھر فرمایا کہ وَنَدْعُ لَهُمْ، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں ان کی طرف سے، ہم ان کے لیے طرف سے حج کرتے ہیں، ندعو لہم، ان کی دعا کرتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ هل یصل الی ذلک، کیا ہمارا ان کی طرف سے حج کرنے کا ثواب انہیں پہنچتا ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے؟ کیا ان کے صدقہ و خیرات کے ثواب پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم انہ یصل الیہ، انہیں پہنچتا ہے ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ یفرحون کما یفرح احدکم بالطبق اذ اہدی الیہ، وہ یہ ثواب پا کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ آج کسی کو طباق میں کو تحفہ دیا وہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت بھی سال ثواب پہ پڑھی، یہ ایک حدیث بھی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ اب آئی بزرگ دین کا عمل کیا رہا؟ مکتوبات ربانی کی جلد دوم، مجدد الافسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنا واقع خود مکتوبات ربانی کی جو جلد میں نقل فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مجدد کون ہے، کون ہوتا ہے مجدد؟ بادشاہ اکبر جو تھا اس کے زمانے میں تھے، اور آپ نے آ کے اس نے جو دین الہی بنایا تھا، ہندو سکھ مسلم ملا کر خلاصہ عرض کروں تو اس نے ایک نیا دین گھڑ لیا تھا۔ اس نظریات کو کما کرنے کے لیے اللہ نے مجدد الافسانی سر ہندی کو بھیجا، جو نے اسلام کو واشگاف کیا۔ اس کے بعد نظر وہ باطل کے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آگے وہ دین کو ترویج کرتا ہے، دین کی باتوں کو عام کرتا ہے، وہ باطل کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، باطل کو کلا کما کرتا ہے، سنت کو عام کرتا ہے۔ اب آپ کا عمل کیا لکھا ہے خود ذکر کرتے ہیں، میں کھانا بناتا تھا اور کھانا بنا کر اس کا ایصال ثواب میں کیا کرتا تھا اہل ابا کو، ابا کہتے چادر کو، جو نبی پاک کی چادر میں تھے امام حسن و حسین فاطمہ زہرا، ان اہل ابا کو ثواب کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے امام الانبیاء کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اہل ابا کو ایصال ثواب کرتا ہوں کھانا بنا کر۔ حضور نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ میں وہ کھانا پسند کرتا ہوں جو اماں عائشہ کے گھر سے ہو کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ سمجھ گئے کہ میں ایصال ثواب کے اندر ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتا۔ آپ فرمایا جب تک میں حیات یہ معمول رہا کہ جہاں اہل ابا کو ایصال کرتا تھا وہی ازواج مطہرات کو بھی ایصال کرتا تھا۔ اب یہ کھانا بنا کر ایصال ثواب کرنا یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ میں نے خلاصتاً قرآن کی آیتیں بھی ایصال ثواب پڑھ لی اور ایک حدیث بھی سنا دی مختصر کے وقت۔ بزرگان دین عمل یہ ہمارا ایصال ثواب کرنا، چیلم کرنا، تیجہ کرنا، دسمہ کرنا، 11ویں کرنا، یہ ایصال ثواب کے ذرائع ہیں۔ اب مرنے والا یا تو گناہگار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تاکہ اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، جیسے کہ المعجم اوسط کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی، جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو مرنے والے یا تو گناہگار ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر نیکوکار ہو تو پھر ایصال ثواب کا مقصد ہے اللہ تو اس کے اور درجات بلند فرما دے۔ تو یہ ایصال ثواب کرنا یہ مسلک اہل حق اہل سنت واجبات کے معاملات میں سے ہے، مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کو دیگے بنا سکے، کھانا کھلا سکے، یہ صحب استطاعت والے کے لیے کم سے کم دعا کر دے۔ یہ دعا کرنا ہی تیجہ ہے، یہ دعا کرنا ہی ساتا ہے، یہ دعا کرنا ہی 11ویں ہے، یہ دعا کرنا ہی کیا یہ کونے بن جاتے ہیں۔ تو کم سے دعا کر دے۔ اس کے لیے قرض لینا بھی علماء نے منع فرمایا ہے کہ جس چیز کو شیطان مکلف ہی نہیں کیا کیوں اٹھائے اپنے بعد، تو انا کا مسئلہ نہ بنائے، کم سے کم دعا کر دی جائے۔ تو یہ دعا کرنا یہ ایصال ثواب ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ جو تیجہ دسواں کو نہیں مانتے، منکر ہے، ان کے پاس اس کے منع کرنے پر نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ موٹی سی بات، صرف ایک بات وہ بڑی زور و شور سے کہتے ہیں، اس کے جواب میں آپ کو عطا کرتا ہوں، پھر میرا بیان ختم کرتے ہیں۔ لو جی صحابہ نے نہیں کیا ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میلاد کی باری آ جائے یا ایصال ثواب کی باری آ جائے پھر صحابہ یہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر ان سے آپ نے سوال یہ کرنا ہے
یہ قانون کے صحابہ کریں گے تو ہم کریں گے، صحابہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ قاعدہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کیا بخاری میں یہ اصول ہے؟ کیا مسلم میں ہے؟ کیا سیاستہ میں یہ کتاب میں اصول لکھا ہے؟ صرف انہوں نے اپنے پاس سے بنا رکھا ہے عوام کو بہکانے کے لیے۔ انہیں پتہ سنی عوام ہے، یہ اپنے عقیدے سیکھتی نہیں، نہ دلائل سیکھتی ہے، انہیں پتہ نہیں، نہ آسانی سے ہم گمراہ کر لیں گے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہ ہماری عوام کا ذہن بھی نہیں، تو کسی سوال کر لیے، کسی عالم سے پوچھ لیں یار کہ اس نے سوال لکھا کہاں ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی عقیدہ اہل سنت کے حدیث سے ثابت، پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ عادت بنائے فصل والے ذکر تم اللہ تعالیٰ تو وسوسہ ڈالے، فوراً عالم سے پوچھے، تو ان کو جواب دینا کہ یہ اصول کہاں لکھا ہے۔ اگر یہ اصول مسلم ہو پھر بتائے کہ قرآن پاک کو جو اعراب لگے ہیں یہ تو حجاب یوسف کے دور میں لگے، پھر خالی تیجت دسویں کیوں؟ پھر ہر وہ کام آنا چاہیے جو صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر وہ قرآن نہ پڑھو جس پہ اعراب لگے، صحابہ نے نہیں لگا۔ 6 کلمے دیکھے پڑھتے ہیں، بچپن سے سنتا رہے 6 کلمے 6 کلمے، آپ بھی سنتے، ان کی کتابوں میں لکھے 6 کلمے، بھی کون سے صحابی نے 6 کلمے بنائے بھی پڑھے؟ سب میں پڑھے جاتے ہیں۔ پھر یہ بخاری کون سے صحابی نے لکھی ہے، یہ مسلم کون سے صحابی نے لکھی ہے، یہ سیاسی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن، یہ کون سے صحابی نے بنائی ہے؟ سب بنا رکھی ہے۔ یہ موجودہ تمہارا جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ کون سے صحابی نے بنایا ہے؟ پھر تو تم سب پھنس جاؤ گے۔ جس سپیکر کو تم بیان کر رہے ہو پھر کسی نے ثواب کی سے دیا ہوگا نا، بھی کون سے صحابی نے بیان کیا سپیکر پر، ثواب تو ملے گا اس سے۔ تو پھر یہ پھنس جاتے ہیں خود اس کے اندر۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ سب انہوں نے عوام کو بہکانے کے لیے بنا رکھا ہے۔ اصل چاہیے قرآن و حدیث سے دلیل کسی چیز کو ناجائز کرنے کے لیے، وہ ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے مختصر یہ اہل اصالہ ثواب کرنا اہل سنت کے معاملات میں سے ہے، اہل حق کے معاملات میں سے ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میرے چچا جان حاجی محمد تحسین خان صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، لوائے کہ ان کو صبر عطا